بارگاہ آل اطہار میں قبول کر لیں۔ جو ذہنی دعائیں آپ لے کے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے دعا کیجئے، میرے مالک ان کے رزق، عزت، بخت، اقبال میں اضافہ فرمائے۔ جن گلیوں میں، جن محلوں میں محمد و آل محمد کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہے، مالک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ خصوصی دعا کیجئے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے حجت دوران ولی اللہ سب مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ زیادہ زحمت بھی نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے سامنے۔ آغاز گفتگو میں ہمیشہ ایک فقرہ کہتا ہوں کہ اس گلی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری بلا تفریق فرقہ اپیل ہے کہ اس ذکر کی مجلس اور محفل کو مذہبوں فرقوں کی نظر سے نہ دیکھا کرو۔ ہاں، ماتم اگر آپ کا مذہب فقہ اجازت نہیں دیتی آپ نہ کریں، بلکہ دوسرے لفظوں میں جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کریں۔ مہربانی سے، لیکن ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ میری اپیل ہے ذکر کی محفلوں میں آ جایا کرو، کیونکہ حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی ہے وہ مذہبوں یا فرقوں کے لیے نہیں تھی، وہ قربانی انسانی حوالوں سے ہے۔ بندے کہتے ہیں جی ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو پھر مجلس میں کیسے ہیں؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں، اور میں عزادار خطیب ہونے کے ناطے میری مسلمان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جس مذہب پہ ہیں آپ اسی پہ رہیں۔ مولا جانتا ہے، حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ میں سب مسلمان فرقوں کو بھائی سمجھتا ہوں، کیونکہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہے۔ لہذا برادریاں ایک دوسرے کا احساس ہمیشہ، شاہ جی متوجہ ہیں آپ، برادریاں ہمیشہ ایک دوسرے کا احساس کرتی ہیں۔ ہاں، برادریوں میں ماڑے چنگے چھوٹے موٹے اختلاف بھی بشری تقاضے ہیں، ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف برادریوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سارے مذہبی برادری ہیں، ممکن ہے کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو، لیکن کامیاب برادریاں وہ رہتی ہیں جو گھر کا اختلاف گلی میں بھی پتہ نہیں لگنے دے۔ مہربانی جی۔ لہٰذا اگر کوئی معاملہ ہے اسے اچھے طریقے سے بیٹھ کے حل بھی کیا جا سکتا ہے،
طے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر اپیل کروں گا آپ مجالس میں آئیں, آپ آ کے دیکھیں, نکروں پہ کھڑے ہو کے جس بندے نے باتیں سنی ہیں وہ آگے بات اپنے ذہن کے مطابق سنا دیتا ہے. آپ خود تشریف لائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو الزام لگائے جاتے ہیں کیا وہ ہماری تقریروں میں ہیں, ہماری مجلسوں میں ہیں. کون شیعہ ہے جو محمد کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا؟ بلکہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس جانور نے محمد کے بیٹے سے وفا کی تھی ہم اسے عزت کر رہے ہیں. مہربانی سے, بہت شکریہ, مہربانی سے, یا علی. لہذا میں یہ گفتگو جو کر رہا ہوں یہ کسی کا مذہب بدلنے کے لیے نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو شیعہ علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے عزیز امجد علوی صاحب بیٹھے میں وہاڑی میں کچھ سال پہلے میں نے مجالس سے خطاب کیا تو 5 یا 6 محرم کو ایک ایڈوکیٹ لائر وکیل صاحب کا فون آیا, کہنے لگے میں شیعہ نہیں ہوں, آپ کی اس زمانے میں یہ نیٹ والا اتنا کام نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم ڈیلی سی ڈی منگوا کے مجلس صاحب کی دیکھتے ہیں, سن رہے ہیں, بڑا اچھا لگا آپ نے کسی کی دل آزاری, اتنے دن ہو گئے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ پیغام دے رہے ہیں. ہم چند دوست ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی دن مجلس میں آئیں اور ڈائریکٹ مجلس صاحب کی بیٹھ کے سنیں. میں نے کہا جی بسم اللہ, ویلکم, آئیے. کہنے لگے نہیں ہم آ اس لیے نہیں سکتے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے. میں ان دوستوں کا ڈر ختم کر رہا ہوں, ان دوستوں کا خوف ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آ جایا کریں. ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو دوست اس خوف کی وجہ سے مجالس میں نہیں آتے کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں, میں ان کا خوف دور کرنے کے لیے, میں ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لایا کریں. ہمارا نئے بندے دیکھیں, ڈرائنگ روم میں بات تو نہیں ہو رہی نا, کیمروں کے سامنے میں کروں. مہربانی سر, آ جائیں, تشریف لے آئیں, تھوڑی بہت جگہ ہوگی, بیٹھ جا بس. چلیں عزیز بیٹھ جائیں, میں پھر بات کر لیتا ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا اپنے خوف ختم کر رہے ہیں. سارا دن مجلس ہوتی ہے اور بچے جا کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی وہ ذکر بڑا اچھا ہوا, تو مولوی صاحب کہتے ہیں وہ بندے شیعہ کر دیں. اور سارے دن کی مجلس ایک لفظ میں ختم کر دیتے ہیں کہ یعنی جتنی دلیلیں تھیں یہ لوگ شیعہ کرنے کے لیے کر. بیٹا مہربانی کر دو یار, میں کتنا انتظار کروانا ہے, آ جائیں بس, مہربانی کر لیں. اجازت ہے میں بات کر لوں. چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا.
مہربانی